تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی چند آیات اور امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کے اندر سے ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا اس وقت آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ خداوند قدوس سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی، اور جو بات کہی جائے سنی جائے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، ایک بات دنیا کی کسی کونے میں کہی جاتی ہے، آپ دنیا کے دوسرے کونے کے اندر اس کو سن سکتے ہیں۔ آج کی دنیا آج ایک ایسی دنیا بن چکی ہے، گویا کہ آپ اس کو ایک پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہنے اور سننے کی آج کے دور میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو اصل عمل کی کمی ہے۔
لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید بیانات اور تقاریر سن کر کے، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سن ہونے کی بیماری بولتے ہیں، کہ جب انسان کا ہاتھ پیر یا اس کے جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ انجیکشن لگاؤ کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ دین کی بات سننے کے بعد بھی ہمارے کلیجے نہیں پسیجتے۔ قرآن مقدس نے انسان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کا اثر انسان کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ انسان اگر غلط اعمال کرتا ہے تو دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، سیاہی پھٹ جاتی ہے، خیر کی کوئی بات دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اور انسان اگر نیکی کرتا ہے تو نورانیت دل کے اوپر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے مین اور مرکزی حصہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی نظر بھی ہر وقت انسان کے دل پر رہتی ہے، اور شیطان بھی انسان کے دل پر محنت کرتا ہے، وہ کسی اور عضو کے اوپر محنت نہیں کرتا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر دل کے اوپر میرا کنٹرول ہو گیا تو پھر اس کی آنکھیں وہ دیکھے گی جو میں دکھوانا چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ وہاں جائیں گے جہاں میں چاہتا ہوں۔ اور رحمان کی نظر بھی انسان کے دل کے اوپر ہے کہ اگر دل بن گیا اور دل کے اندر میری محبت، میرا تعلق پیدا ہو گیا تو پھر انسان کی آنکھ، ناک، زبان، اس کے سارے اعضاء دین کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، سنو، غور سے سنو، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہے، اس کے اوپر کوئی انفیکشن، کوئی وائرس نہیں، یعنی بے دینی کا وائرس اگر اس کے اوپر نہیں لگا، تو فرمایا اذا صلح الجسد کلہ، تو سمجھو سارا نظام صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، باہر کا وائرس اس کے اوپر اثر کر دے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو سارا جسم کا ماحول، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، الا، جانتے ہو وہ جسم کا گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ خود ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، انسان کو اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے۔ دل پر محنت کس طرح ہوتی ہے؟ دل تو اندر ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے۔ پالش مطلب چمکانے کی چیز۔ انسان کا جوتا خراب ہوتا ہے تو پالش کرتے نہیں اس کے اوپر، وہ چمک جاتا ہے۔ گاڑی کے اوپر دھلائی کرنے کے بعد اگر آپ پالش کر دیتے ہیں تو گاڑی آپ کی چمک جاتی ہے۔ مکان خراب ہو جائے تو آپ باہر سے لاتے ہیں اور لا کر کے کپڑے کے ذریعے سے جھاڑو پوچھا کرتے ہیں تو مکان کی ٹائلیں بھی چمک جاتی ہیں۔ کپڑا گندا ہو جائے تو باہر سے آلہ اور صابن اور دنیا بھر کی چیزیں آپ استعمال کر کے اس کو چمکاتے ہیں، پریس کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے ہر چیز کے اوپر جب اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگتا ہے، تو اس کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ نے ایک چیز الگ سے عطا فرمائی ہے۔ لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کو آگ کی بھٹی کے اندر دبایا جاتا ہے اور اس کی پٹائی کرنے کے بعد اس کو نیا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی ایک پالش ہے، اس کی صفائی کا ایک انتظام ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ،
اور جب دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تو دل کے اوپر نورانیت آ جائے گی اور زنگ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت بڑا اہم چل رہا ہے، اتنا اہم وقت ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا نوجوان اپنا وقت گلی کوچے محلے ادھر ادھر ضائع کر رہا ہے، حالانکہ وقت بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنے کا وقت ہے۔ انسان دنیا کی ہر چیز کو پیسے کے ذریعے خرید سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے، لیکن جو وقت اس کا نکل گیا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے ہمیں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ خدا کی قسم ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے، اس کی تمنا ہوتی ہے کاش 2-4 گھنٹے اور مجھے مل جائیں، لیکن ساری دنیا کی امپار لگا دو آپ ڈاکٹر کے قدموں کے اندر، وہ 2-4 گھنٹے کی زندگی اس کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں اور انہی کے متعلق علامہ اقبال کا ایک شعر بھی آپ کو سنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے علامہ تھے، مشرق مغرب شمال جنوب دنیا بھر کا مطالعہ کیا، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اشعار کی شکل میں یہ مفسر ہے، یعنی قرآن اور احادیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سمجھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑا علم تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے ایک شعر کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسلمان تھے، وہ عزت دار تھے، لیکن آج ہم ذلت اور رسوائی کے گہرے غار کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار یعنی ذلیل ہوئے، کس وجہ سے؟ تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے قرآن سے رشتہ ٹوٹا۔ اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر کے اندر لکھ دی۔ میرے بھائیوں، اگر اس ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو رب کے اس قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن، اس قرآن کی وہ شان ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے قوموں کو عزت بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ عزیز ترین قوموں کو ذلت اور رسوائی کے گہرے غار کے اندر بھی پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی قرآن سے آراستہ تھی، تابعین قرآن پاک سے عشق تھا، اتنا عشق تھا، سفر ہو، حضر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، رات ہو، دن ہو، اندھیرے ہو، اجالے ہو، نہ ان کا قرآن کی تلاوت کا شوق کم ہوتا تھا، نہ قرآن پاک کے معانی، مطالب اور مفاسیر اور اس کی تفاسیر کے اندر غوطے لگاتے تھے۔ پوری زندگی قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے اندر گزار کر کے چلے گئے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم تمام کا رشتہ قرآن پاک سے کٹا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے اخبار پڑھیں گے، دنیا بھر کی خبریں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن جو سچی خبروں کا مجموعہ ہے، قرآن پاک میں جتنی خبریں ہیں وہ کتنی ہیں؟ سچی ہیں، کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو احسن القصص ہے، قصوں کی بہترین کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے، اور پہلی قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں ہمیں سناتا ہے۔ لیکن ہم اتنی بہترین کتاب کو اپنے گھروں کے اندر سجا کر کے رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کبھی اس کو پڑھنے کا شوق اور اہتمام ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کا نام بھی قرآن رکھا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قرآن، بل ہوا قرآن مجید،
فی لوح محفوظ۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے خود اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ قرآن کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کے معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ اگر اسٹڈی کریں گے اس کے اوپر تو آپ اس گہرائی کو سمجھ لیں گے کہ واقعی دنیا کے اندر قرآن پاک سے زیادہ پڑھی جانے والی اور کوئی کتاب نہیں۔ جہاں سے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے فجر کی اذان کے بعد جب نماز شروع ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وقت اس طریقے سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور ہمارے اس ملک سے ہوتا ہوا جہاں سورج غروب ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر جب فجر کی نماز شروع ہوتی ہے، اور یہاں آتے آتے جب فجر کا وقت آتا ہے تو وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں ظہر کا وقت آتا ہے تو وہاں پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پورا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کمپلسری پڑھا جاتا ہے۔ سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر بغیر قرآن کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی اگر کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ لیکن ایک پڑھنا مجبوری کا ہے اور ایک پڑھنا خوشی کا ہے۔ نماز تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے اتنی تلاوت تو سیکھنی پڑتی ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کون اپنے شوق سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کو، معانی کو، اس کے مطالب کو سیکھیں؟ یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ انسان اگر موت سے پہلے ارادہ کر لے اور اس کی موت اگر آ جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے اگر ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا تو ناظرہ مکمل کرا کر کے اس کو میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ حفظ شروع کر دیا، حفظ کرنا، تو اس کو حافظ قرآن کی فہرست میں اللہ شامل فرمائیں گے۔ تو کتنا آسان مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم عزائم ارادے کریں قرآن پاک کو سیکھنے کے۔ آج ہمارا رشتہ قرآن پاک سے ٹوٹ گیا، اس لیے ہم چاروں طرف سے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ اگر آج پھر اسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہو جس مقام پر ہمارے اکابر اسلاف تھے تو خدا کی قسم قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ 5ویں نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ یعنی ان کے زمانے کے اندر اتنا عدل و انصاف تھا، تقریباً 2.5 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ بنو امیہ کے بہترین حکمرانوں میں ان کا نام آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے دور کے اندر بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیتے تھے، اتنا انصاف تھا ان کی حکومت کے اندر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے قاصد روم کے بعد جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے پاس کوئی خط لکھ کر کے کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب یہ قاصد مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، ایسا تو نہیں کہ پلین میں بیٹھے 2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد شاہ روم کے دربار کے اندر وہ خط پیش کیا، اور خط دے کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کے کانوں کے اندر قرآن پاک کی آواز پڑی کہ کوئی بندہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بندہ جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن سنا تو حیرت، یہ تو کفرستان ہے، یہاں کون ہے جو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ ان کو تجسس ہوا اور تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بڑے میاں ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں اور چکی پیس رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ہاتھ سے، جیسے آج بھی بعض گاؤں دیہات کے اندر ہاتھ والی چکی ہے، اس کے اندر کوئی چیز پیس رہے ہیں اور بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ عاشق قرآن تھے، قرآن کی آواز سن کر کے بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے
کہ سب سے پہلے اگر کسی سے ملاقات ہو تو پہلے سلام بعد میں کلام، اور سلام کرنے کے بعد ایک سوال کیا کہ اس کفرستان کے اندر یہاں اللہ کا کلام کیسے پڑھا جا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس بڑے میاں نے چکی روکی اور روکنے کے بعد کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جب یہاں اللہ کا کلام پڑھنے پر تمہیں تعجب ہے تو مجھے سلام کرنے پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہاں سلام کون کر رہا ہے۔ اب دونوں آپس کے اندر وہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے پہلے آپ بتاؤ، بڑے میاں کہتے ہیں پہلے آپ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دراصل میں مسلمان ہوں اور میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اور میں یہ چکی چلاتا ہوں تو مجھے چلانے میں سہولت ہو جاتی ہے، میں اللہ کے نام کی برکت سے آٹا پیستا رہتا ہوں۔ بہرحال وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی قیدی ہے اور بطور سزا کی چکی پیسنے کی سزا پر ان کو لگا رکھا تھا۔ اب یہ قاصد تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پورا واقعہ سنایا۔ اس وقت کے حکمراں اتنے باغیرت تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی میٹنگ کریں گے، پہلے مشورہ کریں گے، پھر پوچھیں گے، پھر حکمت کا ٹیبلٹ سامنے آئے گا کہ حکمت ہے بھی یا نہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی خطے کے اندر ہو۔ اگر ایک کو تکلیف ہے تو وہ گویا کہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ فوراً خط لینے کے بعد ایک خط لکھا اس کے نام، شاہ روم کے نام، اور لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری قید کے اندر کوئی مسلمان قیدی ہے اور تم نے ظلم کر رکھا ہے اس کے اوپر۔ وہ بڑے میاں ان کی آنکھیں نکال لی تھی اس جرم کے اندر کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑو، لیکن وہ اس کے اندر ڈٹا ہوا تھا کہ مذہب تو دور کی بات، میں قرآن بھی بلند آواز سے پڑھوں گا۔ کیا شان تھی ان کی۔ کہا کہ فوراً اس قیدی کو رہا کرو، اور اگر رہا نہ کیا تو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا پہلا سپاہی تمہارے ملک کے اندر ہوگا اور آخری سپاہی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ خط لکھا۔ انہی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبے قلم ترانہ۔ اگر وہ کسی کو نگاہ بھر کر کے دیکھ لیتے تھے تو ان کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کے سینے کے اندر رب کا قرآن تھا۔ وہ صرف ایک طاقت سے ڈرتے تھے، اللہ کی، باقی دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ تمہارے اوپر آئے گا، تمہارے دلوں کے اندر روب بیٹھ جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، وہن طاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت سیلاب کے اس کوڑے کرکٹ اور جھاگ کی طرح ہوگی جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جدھر کو پانی چلتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ کوڑے کرکٹ کے ساتھ مثال دینے کا مطلب یہی ہے، اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی۔ آج لگتا ہے کہیں ایسے ہی حالات تو نہیں بن گئے، اللہ معاف فرمائے، ہم بھی انہی حالات کے اندر بہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے یہ خط کہاں لکھا؟ مدینے کی سرزمین کے اوپر، اور فوراً اس کی رہائی ہو گئی۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک سے عشق جن حضرات کو ہوتا ہے، اللہ اس کی کرامتیں دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں، اور آخرت میں کیا ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک سورت کے خدا کی قسم ایسے فوائد ہیں، ایسے فوائد۔ آج شکایتیں آتی ہیں کہ جی بچے کو یہ ہو گیا، گھر کے اندر فلاں ہے، یہ ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک تم نے گھروں سے نکال دیا، ساری دنیا کی مصیبتیں بلائیں تمہارے گھروں کے اندر ڈیرا جما کر کے بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا کرو۔ ایک زمانہ تھا رات کو تہجد کے وقت مائیں بہنیں جب قرآن پڑھا کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں آتے تو گھروں سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج آپ پورے محلے کے اندر گھوم لو، بالکل ایسا جیسے قبرستان کے اندر چل رہے ہو، خاموشی رہتی ہے۔ کیوں؟ نہ قرآن پڑھنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے۔ 8-10 بجے آنکھیں کھلے گی تو سب سے پہلے چائے، ناشتہ، بریڈ اس کی طرف بھاگیں گے، پھر اخبار کی طرف،
پھر ٹی وی کی طرف، پھر یہ وہ، ایسے ہی دن گزر جاتا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب قرآن پاک سے اپنے رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنائے، قرآن پاک کا عاشق بنائے، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔